भाग जाता था। वादे किए थे अल्लाह से कि मजलूम की मदद करनी है, जालिम का साथ नहीं देना। नींद तो सूली पे भी आ जाती है और भूख के बगैर काम नहीं हो सकता था। मैंने सारी जिंदगी अपने अहलो अयाल को लोगों की मजलूमों की खातर मैं दुआ के लिए ही लगाया है। ज़्यादातर मैंने उनको देखा है कि किसी मजलूम के लिए, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैं उनकी आंखों में आंसू देखता। बदफेली के दौरान शोर करता था, इसका गला दबाया और ये फौत हो गया। मैंने अपने अल्लाह से वादा किया, मैंने कि अल्लाह तेरी जात की कसम, जब तक मैं इसके मुल्ज़म नहीं पकड़ूंगा, ना मैं नहाऊंगा, ना मैं कपड़े बदलूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं PakTV.tv और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली नासिर। व्यूअर्स, मैं इस वक्त मौजूद हूं साबिक SSP CIA उमर विर्क साहब के साथ। जैसा कि सभी जानते हैं कि उमर विर्क दबंग पुलिस ऑफिसर के नाम से भी जाने जाते हैं। इनसे मुख्तलिफ सवालात पूछेंगे। अच्छा विर्क साहब, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि आप पैदा कहाँ पर हुए और पुलिस को आपने कैसे ज्वाइन किया? मैं शेखपुरा में पैदा हुआ हूँ। लाहौर शेखपुरा रोड पे हमारा गांव है। देहाती आदमी हूँ और पुलिस में मेरे एक मामू थे रिटायर्ड सेशन जज, तो वो साइकिल पे जाते आते थे। तो मैं पुलिस वालों के बारे में जिस तरह लोग सोचते हैं उसी तरह ही सोचता था, बल्कि इनको छिलड़ कह के भाग जाता था। तो मुझे उन दिनों में अंधेरा जाला ड्रामा चलता था, तो मुझे उन्होंने कहा कि ये इंसान के अपने इख्तियार में अच्छा किरदार अदा करे या बुरा। तो मैं उनके कहने पे पुलिस में आ गया। अच्छा विर्क साहब, सर वो भी वाकया शेयर करें जिसमें आपने कहा था कि जब तक मैं मुलजिम को पकड़ नहीं लूंगा, उस पर तक कपड़े नहीं बदलूंगा, नहाऊंगा नहीं। वो क्या वाकया था, उसके बारे में भी थोड़ा सकता है? वो वाकया ये था, थाना शालीमार में एक बच्चा था, गरीब लोग थे, उसका बाप सऊदी अरब में गया हुआ था। सऊदी अरब से वो वापस आया, उसका ससुर बीमार था। तो उसके बाद उसका बच्चा पैदा हुआ। इतने साल मैंने उससे पूछा कि यार तुम वापस क्यों नहीं आए? उसने कहा मेरे पास आने का किराया ही नहीं था। तो बच्चा अगवा हो गया और उन्होंने 2.5 लाख रुपया तवान लिया। कुछ दिनों के बाद उस बच्चे के पीस गुजरपुरा इलाका से मिले। जब मिले तो दिल बहुत ख़राब हुआ। तो मैंने अपने अल्लाह से वादा किया, मैंने कि अल्लाह तेरी ज़ात की कसम, जब तक मैं इसके मुल्ज़म नहीं पकड़ूंगा, ना मैं नहाऊंगा, ना मैं कपड़े बदलूंगा। तो क्योंकि नींद तो सूली पे भी आ जाती है और भूख के बगैर काम नहीं हो सकता था, तो मैंने ये बात अपनी बीवी और अपनी माँ को भी बताई। फिर हमने दुआ की और कुछ दिनों के बाद वो बच्चा जो है उसका मुल्ज़म हमने पकड़ लिया। वो एक दुकानदार था। वो बच्चा जब अपना, उसका बाप जो आया था वो अपने इसके नाने के पास गया, तो उसकी माँ ने ट्यूशन पढ़ने के लिए गया था, वापस भेजा तो वो उसने बुरी नज़र से उसके साथ बदफेली की। फिर उसको मार के फ्रीज़र में रख दिया। फिर उसके पीस करके गुजरपुरा के इलाके में लिफाफे में डालकर फेंक दिए। तो दिल खराश वाक़या था। उसके पास वापस आने का किराया नहीं था। 2.5 लाख लोगों ने पैसे डाल के दिया, तमाम भी इकट्ठा कर दिया। तो बस ये मेरे लिए ज़िंदगी मौत का मसला था। तो मैंने ये दुआ, मैंने कहा यही मैं कर सकता हूँ। तो फिर मैंने ये दुआ की, मेरे माँ ने दुआ की, मेरी बीवी ने दुआ की। मैंने सारी ज़िंदगी अपने अहलो अयाल को इस लोगों की मजलूमों की खातर, मैं फ़लाँ केस पे जा रहा हूँ, फ़लाने केस पे जा रहा हूँ, दुआ के लिए ही लगाया है। फिर अल्लाह ने मदद की। फिर हमने ट्रेस कर लिया, वो पैसे रिकवर किए जिससे उसने पीस किए थे, उसके कपड़े रिकवर किए। उसने सारा इतराफ़ जुर्म किया कि मैंने ये बदफेली के दौरान शोर करता था, इसका गला दबाया और ये फौत हो गया। तो फिर मेरा ये कसम खाना ही बनता था कि भाई जब तक इसके मुल्ज़म ना पकड़ूँ, मैं फिर ना नहाऊंगा, ना कपड़े बदलूँगा। तो सर अपनी ज़िंदगी का कोई ऐसा वाकया हमारे साथ शेयर करें कि जहाँ पर आपको लगता हो कि मैं मजलूम की इस तरह आवाज़ बना था, शायद उसी दुआओं की वजह से आज अल्लाह ताला की मेरे ऊपर नवाजिशें हैं। कुछ ऐसा वाकया दौरान ड्यूटी पुलिस में, कोई ऐसा वाकया हमारे साथ शेयर करें? क्योंकि पुलिस में जो वादे किए थे अल्लाह से कि मजलूम की मदद करनी है, जालिम का साथ नहीं देना, ये सबसे बड़ा था। तो मैं तो समझता हूँ कि सारे ही मामला, सारे ही केस ऐसे ही हैं जो जिसमें मजलूम की मदद किया। क्योंकि ये सोचा था कि अगर जालिम का साथ देना है तो यजीद का साथ देना है, मजलूम का साथ देना है तो मजलूम करबला का साथ देना है। अगर कोई सिफारिश आती है तो ये देखता था कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म है इंसाफ का। तो फिर मैं सोचता था अगर कि मेरा बाप, मेरा भाई,
کوئی بھی سفارش کرتا تو میں کہتا تھا کہ دوسری طرف اللہ اور اللہ کا رسول ہے، آپ نے کس کے، تو میں پھر انصاف کی بات کرتا تھا۔ اچھا وک صاحب، ہمیں اس واقعے کے بارے سے بتائیں کہ جب محمد حفیظ کرکٹر آپ کے پاس آیا تھا تو ان کے ساتھ بھی کوئی فراڈ ہوا تھا، وہ کیا واقعہ تھا؟ مجھے آپ نے کہا تھا میں 3 سوال کروں گا، آپ کے 3 سوال پورے ہو گئے، میں اب اور کچھ نہیں بتاؤں گا، شکریہ۔ جی بالکل، اب میرے ساتھ موجود ہیں عمر ورک صاحب کے بیٹے اویس ورک صاحب، ہم ان سے گفتگو کریں گے عمر ورک صاحب ایز اے فادر ان کے ساتھ کیسا رویہ ہے، اور ظاہری بات ہے عمر ورک صاحب نے دہشت گردوں کو پکڑنے کے لیے ان کے خلاف جو کارروائیاں کی، اس کی وجہ سے ان کی فیملی کو بھی کن مشکلات کا سامنا رہا ہے، کیونکہ ظالم کے ہاتھ بھی بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ جب آپ مظلوم کا ساتھ دیتے ہیں تو اس قسم کے سوالات ان سے پوچھیں گے۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ اویس بھائی، کیا حال چال آپ کے؟ الحمدللہ جی بالکل ٹھیک سب ہے۔ سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں آج کل؟ میں نے جی اپنا ماسٹرز کمپلیٹ کیا ہے ایف سی کالج سے، اور پولیٹیکل سائنس کے اندر، تو انشاءاللہ اب آگے اپنی فردر ایجوکیشن کو بھی کریں گے اور کیریئر کو بھی سٹارٹ کریں گے۔ اچھا، تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کے فادر دبنگ پولیس افسر کے نام سے جانے جاتے ہیں، انہوں نے مظلومے کا ساتھ دیا ہوا ہے، ظالم کے خلاف انہوں نے بڑی بڑی کارروائیاں کی ہیں، دہشت گردوں کے خلاف انہوں نے کارروائیاں کی ہیں، تو ایز اے فادر وہ گھر میں کیسے ہیں؟ سخت مزاج کے ہیں یا نرم مزاج کے ہیں آپ کے ساتھ؟ انہوں نے کبھی بھی، زیادہ تر جو گھروں کے معاملات ہوتے ہیں پڑھائی کے اوپر سختی کرتے ہیں، پھر دیگر چیزوں کے، ان کو اللہ تعالیٰ پہ ایسا کیا، انہوں نے کبھی پڑھائی پہ، انہوں نے یہ ہمیشہ ایک تو آپشن دیا اوپن کہ جو آپ زندگی میں کرنا چاہتے ہیں بہتر کریں، لیکن ہاں یہ کرنا کہ بطور انسان آپ کو شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ زندگی میں ہمیشہ ایسا کام کرنا ہے کہ انسانیت کے نام کے اوپر آپ کو شرمندگی نہ کرنی پڑے کہ یار آپ لوگوں نے یہ زندگی میں کیا کیا۔ اور شاید ان کا جو ہمارے اوپر یقین تھا، یہی وجہ رہی ہے کہ بہت ساری اللہ تعالیٰ نے، میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہماری نوجوان نسل میں بھی جو برائیاں ہیں، جو غلطیاں ہو جاتی، غلطیاں ہوتی ہیں، برائی تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس کے غلطی سے آپ توبہ کر سکتے ہو، ہٹ سکتے ہو پیچھے۔ اللہ تعالیٰ نے شاید ابھی بھی ظاہر ہے انسان غلطی ہو سکتی ہے، لیکن بہت ساری چیزوں سے بچایا، صرف یہی سوچ کے بچتے رہے اور ہمیشہ ایک قدم پیچھے ہٹے کہ یار اللہ تعالیٰ نے جو ان کو عزت دیا، جو ان کا ہمارے پہ یقین ہے، ہماری وجہ سے ان کو شرمندگی نہ ہونی پڑے سامنے، اس وجہ سے۔ لیکن ان کی سختی بالکل نہیں، گھر کے اندر بالکل نہیں۔ دوسرا، گھر کا ماحول ایسا تھا کہ مطلب زیادہ تر میں نے ان کو دیکھا ہے کہ کسی مظلوم کے لیے یا ہمیشہ یقین مانے، میں آپ کو ایمانداری سے بتا رہا ہوں، میں ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے ہیں۔ تو جس شخص کی آنکھوں میں آنسو ہوتا ہے نا، وہ سخت نہیں ہو سکتا۔ میں نے ان کو ہمیشہ دیکھا ہے، کسی کا بچہ اغوا ہو گیا یا کئی معاملات، آپ کو پتہ ہے سارا دن، لاہور اتنی بڑی آبادی کا شہر ہے کہ سارا دن ظلم اور زیادتی، ابھی بھی ہم بات کریں تو کہیں نہ کہیں ظلم اور زیادتی ہو رہی ہوگی۔ تو ان کا اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ اس کو روکنا ہے، تو روکنے والے کا دل جب تک نرم نہ ہو سکتا، مظلوم کے لیے اور ظالم کے لیے سخت نہیں ہو سکتا۔ تو وہ جب وہ گھر آتے تھے، آتے ایک تو وقت ان کا ایسا تھا کہ تفتیشیں اور پورے لاہور کے، اور میں نے دیکھتا تھا، سنتا بھی تھا لوگوں سے، ساتھ ان کے جو ڈیوٹی کرتے تھے، کبھی ہر بندے کی خواہش ہوتی تھی کہ ہماری تفتیش عمر ورک کے پاس جائے۔ اچھا، تو مطلب پورے ایک وہ پروسیجر سے کروا کے دوسرے ضلعوں سے بھی لے کے آتے تھے کہ یار میرٹ پہ کرتے ہیں، باقی افسران بھی کرتے ہیں، لیکن ایک وہ پھر ایک زیادہ ایک دلچسپی اور درد دل جو بات آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ مظلوم کے لیے تکلیف سمجھتے۔ جی۔ اچھا ویسے بھائی، آپ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ آپ کے فادر نے دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے بڑے اقدامات کیے، بڑے بڑے جو بدنام زمانہ بدماش تھے ان کا بھی انہوں نے خاتمہ کیا ہے، تو ایسے بدماشوں کے ہاتھ بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں، تو کوئی زندگی کا ایسا واقعہ بتائیں کہ آپ کے لیے بھی کوئی مشکلات ہوئی ہوں، اس کے بارے میں؟ ان کے ہاتھ تو دیکھیں اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ ہمارے سابقہ وزیر اعظم بے نظیر بھٹو صاحبہ کو شہید کر دیا، یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کو اغوا کر لیا، گورنر پنجاب کے بیٹے کو اغوا کر لیا۔ ہماری انہوں نے کسی ادارے کے جو ہے جہاں جہاں تک ان کا ہاتھ پہنچتا، جو جو کر سکتے انہوں نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی کہ اس پاکستان ملک کو جو ہے نقصان پہنچایا۔ اس میں بیرونی قوتیں بھی تھیں، اخبار آپ پڑھ لیں، اس میں ہر چیز وعدے لکھی ہوتی ہے، انہوں نے تو کسی کو نہیں چھوڑا۔ اچھا، آپ بتا رہے تھے کہ اے لیول کے لیے جب آپ گئے ہیں کلاس لینے کے لیے تو آپ کے والد صاحب نے آپ کو واپس بلا لی، یہاں سے بتائیے گا۔ اچھا، ہمارے جو شروع سے نا والد صاحب کا یہ تھا کہ ہم نے گھر پہ سیکیورٹی یا گارڈ پولیس والے یا کوئی ایسا نظام ہے نہیں تھا، والد صاحب کر رہے تھے فرنٹ لائن، انہیں شروع سے تھریٹس تھیں، کئی اٹیک ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ ملکی وسائل بھی محدود ہیں، آپ کو پتہ سارے معاملات، تو اکیلا ہی میں جاتا تھا۔ اچھا، ایک ڈرائیور پرائیویٹ تھا، مجھے ان کی فون آ گیا، انہوں نے کہا کہ آج نہیں جانا، اچھا، روٹین سے ہٹ کے۔ پہلے مجھے تھوڑا سا ہوا بھی، لیکن والد کا حکم تھا، کبھی ان کی کویشچن نہیں کیا آگے سے کہ آپ نے یہ کیوں کہا، دیکھا ہے کہ انہیں کچھ اللہ تعالیٰ کے ایسے انہیں پایا ہے کہ کبھی ان کو نہ نہیں کی۔ وہ واپس آ گیا، میں کہا اگلے دن جانا، انہوں نے کہا بیٹا ابھی نہیں جانا۔ کچھ وقت گزر گیا، میں نے کہا جی میرے تو آگے ایگزام آنے والے ہیں، تو مجھے تو تیاری کرنی ہے، تو ابھی اے لیول A1 کا ایگزام آئیں گے۔
انہوں نے مجھے نہ بٹھایا، ساتھ چھوٹے بھائی تھے وہ بھی نہیں چاہ رہے تھے. مجھے انہوں نے کہا بیٹا ابھی ہم نے جو اس ملک کے لیے کام کر رہے ہیں اس کے لیے میں اپنا حصہ کافی عرصے سے ڈال رہا تھا، اب آپ لوگوں کی باری آ گئی ہے کہ آپ اپنا حصہ ڈالو. میں کہا جی مجھے سمجھ نہیں آئی. انہوں نے ڈرائیور سے کہا تو گاڑی سے انہوں نے کچھ کاغذات منگوائے، اس پہ لکھا ہوا تھا کہ آپ کے جو بیٹے ہیں وہ اس طرح جا رہے ہیں اسکور دہشت گردوں کے نہیں تھا، ہمارے اداروں کی طرف سے تھا. انہوں نے بتایا کہ ان کو یہ ساری باتیں معلوم ہیں. اچھا، دہشت گردوں. دہشت گردوں انہی دنوں میں باقی واقعات ہو رہے تھے، گورنر کے بیٹے کو بھی اغوا کر کے پھر نیگوسیشن کرتے تھے اور ساری باتیں. ان کا کچھ ایسا پروگرام تھا کہ ان کو ٹارگٹ کیا جائے. وہ پھر اس طرح کے پھر آنا سلسلہ سٹارٹ ہو گیا. وہ پھر ایک سے آیا، دو سے آیا. پھر پہلے او لیولز وہ دھماکے کی وجہ سے اور دیگر مسائل کی وجہ سے پرائیویٹلی کیا. پھر اے لیولز کی بھی 2 سال گھر تقریباً، وہ پھر 5 سال ایسے ہی زندگی کے گزارے ہیں کہ جیل کی طرح. عید کے اوپر بھی جو ہے وہ عید کے دوسرے دن شاید جا کر تو ملاقات ہوتی تھی رشتہ داروں سے بھی.